السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ تو جیسے میں آپ کو پرنسپل آف ٹریٹمنٹ بتا رہی تھی، جو حدیثوں میں آیا ہے، جو طب نبوی میں آیا ہے، اس کے متعلق ان چیزوں کو میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ اپنے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، یہ شو لائیو ہو رہا ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی کال کا جو ہے جواب دیں گے۔ تو میں نے کہا تھا دعاؤں کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاکید کی ہے اور ہمیں جو پڑھنے کے لیے تاکید کری، اس کو ہم کو روزانہ پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں 2-3 دعائیں بتائی ہیں، انشاءاللہ اس کو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں لائیں۔ اس کے علاوہ چہل قدمی کرنا، ٹھیک ہے۔ چہل قدمی جب بھی آپ کھانا کھائیں، دوپہر کا ہو، رات کا ہو، تو آپ کھانا کھانے کے بعد چلنا کچھ ہی ٹائم کے لیے، 5-10 منٹ ہو جائے، جتنا آپ گھر میں ہی آپ چل سکتے ہو، جتنے قدم آپ کو چلانا ہو، آپ جیسے چلے، آپ واک کریں۔ یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت پہلے سے ہی ہم اگر پریکاشن کر لیں، بیمار ہونے سے پہلے ہی اگر ہم اس کی جو ہے پرہیز کر لیں انشاءاللہ، تو ہمیں اس وقت اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی ہمیں کچھ نہیں کرنے پر ہوتی ہے۔ تو چہل قدمی کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ کے نام کا ورد کرنا۔ اگر آپ لوگوں نے اللہ کے 99 نام اگر آپ پڑھے، اگر آپ اس کے میننگز پڑھے، کوئی جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اس میں جو ہے شفا دی گئی ہے۔ اگر آپ اس نام کا مطلب پڑھیں اور اس کو اگر آپ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ، اور اپنی بیماریوں کے وقت اگر اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، آسمائے حسنہ، آپ جن کو پورا آتا ہے وہ پورا پڑھا کیے اور اللہ سے دعا کرے اور اپنے لیے شفا کا ذریعہ بنائے اس چیز کو۔ تو ایسی بہت سے جیسے ناموں میں ہے، رحیم ہے، الرحمن ہے، اب بہت سے نام ہیں، اور کچھ ناموں کے مطلب دیکھیے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم کوئی بھی دعا پڑھے تو دعا کو سمجھے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہ کچھ لوگوں کی اردو ہے، کچھ لوگ انگلش جانتے ہیں، کچھ لوگ ہندی جانتے ہیں، اور جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں وہ عربی جانتے ہیں۔ تو وہ ان کے لیے آسان زبان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو ہم باقی دعائیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نام جب لیتے ہیں تو اس کا مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے، تو اس یقین کے ساتھ لیتے۔ لیکن ہم کو بہت سے جو لوگ ہیں ان کو ان کی مطلب، عربی کے مطلب ہی نہیں پتہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ایکسپلین ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم خالی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے مطلب، اللہ اکبر کا مطلب ہم جانتے ہیں، جو روز ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس کا مطلب جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بیٹھے آج اور اپنے سامنے ہمارے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس کو پڑھے اور اس کا مطلب آپ جانیں گے، تو ان میں سے ایسے بہت سے نام ہیں جس میں جو بیماری میں پڑھنے سے آپ کو اس میں شفا ملتی ہے۔ تو کوشش کرے اس کا جو ہے وہ نام پڑھے انشاءاللہ۔ اور یہ سب چیزیں الگ ہی ایک دم ہے جو ہمارے دین میں بتائی گئی ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں صرف فائدہ ہی ملے گا انشاءاللہ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہجامہ کروانا، کپنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے، مطلب ہم نے جو ہے ہمارے جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو ہمارے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کو لاسٹ میں کرتے ہیں، ہم اس کو بیک اپ کے لیے رکھتے ہیں کہ اگر دوا نہیں چلی، اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے۔ ایسا مت کیجیے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے اللہ پہ یقین کر کے ان دعاؤں کو روزانہ پڑھیں جو ہمارے لیے، ہمارے حق میں فائدہ ہو، ہمارے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کو جو ہے اس کا فائدہ ہم کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سب چیز جو ہے، یہی سب دعائیں جو ہے ہماری یقین کو بڑھاتا ہے۔ تو جو کپنگ ہوتا ہے، ہجامہ کروانا، یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا استعمال کیا تھا، یہ استعمال کرتے تھے اس ٹائم پہ جب بھی ان کو درد وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ تو ہجامہ کا استعمال آپ کریں ماشاءاللہ۔ ابھی بہت سے جو بھائی ہیں اور بہن ہیں، یہ سب چیزیں ماشاءاللہ اس کی کلینک وغیرہ ہو گئی ہے، اور وہ لوگ باقاعدہ جو ڈیٹ سنت کا جو 3 ڈیٹ ہوتے ہیں، جو مہینے کے جو ڈیٹس ہوتے ہیں، جہاں تک یاد ہے 17، 19 اور 21 کو
وہ لوگ اسپیشل اس چیز میں بھی ہجامہ کرتے ہیں، تو ہجامہ کروائیں. جن کو باڈی شدید درد ہے، تکلیف ہے، یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر سے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ڈاکٹر سے آپ صلاح مشورہ بھی لے سکتے اس چیز کے لیے، لیکن کپنگ کروائے. بہت سے درد کا علاج کپنگ ہے. اچھا، کوئی جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ کرواتا ہے، 2 دفعہ کرواتا ہے، اور جب اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ اس کو ملتا نہیں ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے مت کیجیے. انشاءاللہ اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. صدقے کا اہتمام کرنا. صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں. جی جی مجھے ہے نا تکلیف بہت ہے. پورے جسم میں اتنا درد ہوتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں، میری تھائی سوج جاتی ہے بہت. اتنا پاؤں میں درد ہوتا ہے مجھے کہ میں ہے نا کچھ کر نہیں سکتی ہوں. میری عمر 68 ہے اور میں اکیلی ہوں، وڈو ہوں، میرے بچے بھی نہیں ہے. تو میں اکیلی ہوں. مجھے بہت 2 دن سے مجھے بخار ہے، مجھے کف ہو گیا ہے، اور ہے نا کھانسی بھی آنے لگی. پوری رات میں سو نہیں سکتی. مجھے درد کے ہمارے کوئی ایسا بتائے نسخہ، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ میری تکلیف دور ہو جائے اور مجھے تکلیف میں آسانی مل جائے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے درد دعاؤں کے میں لیے. یاد رکھیے گا مجھے. جی جی بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہمارے جو کالر ہے جنہوں نے کال کیا تھا، ان کو جسم میں بہت زیادہ درد ہے، اور جسم میں درد ہے اور ان کو بخار اور کھانسی بھی ہے. دیکھیے، جسم میں درد کا بہترین جو نسخہ ہے وہ آپ ہے اجوائن کا جو پانی ہوتا ہے آپ وہ پیے. اب اجوائن کا پانی آپ کو کس طرح، اچھا یہ اجوائن کا جو پانی ہے وہ آپ کی بخار میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہت جو ہے آپ کو افاقہ پہنچائے گا. تو اجوائن کا پانی اگر آپ بوائل کر کے پی لیں، جیسے آپ نے 1 ٹیبل سپون اجوائن لینا ہے، 1 گلاس پانی میں اس کو بوائل کرے، بوائل کر کے پیے. صبح پی لیے، رات کو پینا ہے آپ کو، رات کو جس طرح بھی آپ کو جو آسانی ہو آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے کہا آپ اکیلے رہتے ہو، تو جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ آسانی کے لیے اجوائن کا پانی پی سکتے ہیں. اگر آپ کو بوائل کر کے نہیں پینا ہو تو اجوائن کو بس آپ اسی طرح گرم پانی میں صرف 1 چمچ 1 چائے کا چمچہ آپ ڈال کے اس کو 1-1.5 گھنٹہ رکھ دے، جب تک وہ اجوائن کا جو عرق ہے وہ پانی میں نہ مل جائے. اس کو بھی چھان کے اگر آپ پی لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. تو اجوائن کا پانی کا استعمال کریں جسم کے اس کے لیے. ایک کال اور ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں لندن سے بول رہا ہوں. مجھے ایک کویشچن پتہ کرنا تھا اپنی والدہ کے لیے. جی جی بولیں. ان کو بہت زیادہ برپس آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ ڈکار جن کو بولتے ہیں. ڈھکار برپس آتی ہے. اچھا اچھا، جی. برپ آتے ہیں. اوکے. اور مطلب کوئی وہ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے کچھ خاص، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نان سٹاپ جو ہے نا وہ برپس آتے ہیں. اچھا تو اوکے. اس کے لیے آپ کچھ بتا سکتے ہیں جی پلیز؟ جی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے، تو اجوائن کا پانی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کر سکتے ہو تو تیز پتے کا استعمال، تیز پتے اور دال چینی کے عرق اگر آپ قہوہ بنا کے پیے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. تو اجوائن کا الگ سے آپ کو بنانا ہے، وہ الگ سے آپ پی لیں. کیونکہ ابھی تھوڑا گرمی کا ماحول ہے تو اجوائن کو آپ روزانہ نہ پیے. جیسے آپ آج پیے کل ناغا کرے پھر پرسوں پہ آپ ایسا پی سکتے ہو. تیز پتے کا پانی، تیز پتہ اور دال چینی کا جو پانی ہوتا ہے جس کو چائے بنا کے آپ پی سکتے ہو، اس سے بہت آپ کو فرق پڑے گا. اس کے علاوہ اگر آپ جو تیل ہوتا ہے سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے، اگر آپ اس میں لہسن کو اپنے لیے ایک تیل بنا لے، لہسن کو ابال کر اس میں تھوڑا سا تیز پتہ ڈال کے اس کو گرم کر کے اس کو رکھ دے اور اس تیل کا استعمال آپ مالش میں کریں انشاءاللہ تو بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے یہ اجوائن کے پانی سے جو ہے درد میں بہت فرق پڑے گا. اچھا، دوسرے جو کال جنہوں نے کیا تھا انہوں نے اپنے والدہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو ڈھکار بہت آتی ہے، برپ بہت ہوتی ہے. تو اگر آپ کی والدہ ہر کھانے کے بعد ادرک کا 1 ٹکڑا اگر وہ کھا لے، ہر کھانے کے بعد، جیسے صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، اس کے بعد اگر ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا اگر وہ کھا لے، خالی ادرک کا ٹکڑا کھانا ہے. اگر وہ نہیں کھا سکتے تھوڑا شہد میں اگر ملا کے یا مصری ہو اس میں ڈال کے کھا سکتے تو انشاءاللہ اس سے جو ڈھکار کا جو آنا ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا. اور یہ بہت آزمایا ہوا نسخہ ہے انشاءاللہ.
زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں, صرف ایک چھوٹا سا جیسے ہم ٹکڑا کہہ سکتے جو وہ کھا سکتی ہو بس. تو ہر کھانے کے بعد ادرک کا ایک ٹکڑے کا استعمال ان کے ڈھکار کو جو انشاءاللہ وہ ہے وہ کم کر دے گا. تو یہ ہے جی. اور ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پہلی کالر ہوں. میں جو آپ نے مجھے ابھی بتایا نا اجوائن کا پانی, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, مجھے 3 اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں اور میں کافی ساری دوائیاں لیتی ہوں, تو میں یہ سب چیزیں لے سکتی ہوں, اجوائن کا پانی اور یہ سب؟ جی جی جی, بے شک لے سکتے ہیں آپ. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ایک دن پیے اور ایک دن نہیں پیے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ڈر نہیں ہوگا اس چیز کا کہ آپ بہت زیادہ اجوائن کا پانی لے رہے ہو. دن میں ایک دفعہ پینا ہے آپ کو, یا تو آپ صبح پیے یا تو آپ رات کو پیے, انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا. آپ لیکن اس کو کنٹینیوز رکھے, آپ جب تک آپ کو تکلیف کم نہیں ہو تب تک آپ کو اس کو پینا ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. میں بہت ادھر شکریہ. چاہتی ہوں 2 مرتبہ آپ کو میں نے تکلیف دی. نہیں, تکلیف کی کوئی بات نہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ کا کال آتا ہے اور ہم آپ کو کوئی نسخہ بتاتے ہوتے, ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے کہ ہم ایک صدقے جاریہ والی ہی نیت لے کے بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ جو ہم. شکریہ, جی بہت اوکے شکریہ آپ کا. السلام اوکے. علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ 2 چیز تھی. دیکھیے آپ بے فکر ہو کہ انشاءاللہ اگر آپ دوائیاں بھی لیتے ہو, کوئی دوائیاں جو ہیں ہمارے جسم میں جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ لاتا ہے. اگر آپ وہ دواؤں کا جو پیمپلیٹس آتے ہیں, جو دوائیوں کے باکس میں آتے, تو آپ کوشش کریں کہ دوائی جب شروع کریں اس سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں کہ دوائیوں میں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ڈاکٹر خود سامنے سے یہاں پہ, جو بہت اچھی بات ہے کہ وہ بتاتے کہ آپ کو فلاں سائیڈ ایفیکٹس ہونے کے چانسز ہے, یہ ہے, مطلب پورا وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. لیکن کبھی جو ریگولر دوائیاں آپ لیتی ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں بتاتے. بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس کو پڑھ لیں, اس پیمپلیٹ کو, کہ اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. تو کوئی دوائیاں آپ کے جسم میں جو ہے بہت درد شدید جو ہے وہ درد لاتی ہیں. تو اس درد کے لیے وہ ہے کہ آپ دواؤں کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی غذا ایز نسخہ کا استعمال کر رہے ہو تو یہ مت سوچے کہ یہ دوائیں ایفیکٹ ہونا بند ہو جائے گی یا پھر الٹا ایفیکٹ کرے گی. انشاءاللہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. دوائیوں کا جو اثرات ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے, اور جو ہم گھریلو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اس کی اپنی خاص جگہ ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ایک ساتھ جب آپ چیزیں کرتی ہو تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس میں فرق پڑے گا. اس کے علاوہ آپ مالش کا اگر آپ کر سکتے ہو باڈی کے لیے, جیسے میں نے آپ کو ایک کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. Just wanted to ask, over 70 years old, over 70 years old, if they've got blood pressure and arthritis in the knee. Okay, blood pressure, you said blood pressure and arthritis, yeah? Yeah, and Parkinson. Arthritis, pain, knee pain, isn't it? And? That's it. Okay, Please. okay, inshallah. Please. Thank Yeah, you. انشاءاللہ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے. تو میں نے آج ایک نوٹ بنایا ہوا تھا کہ میں جو بلڈ پریشر کے جو ہے, میں انشاءاللہ ان کے لیے میں 2-3 نسخے میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ 2-4 نسخے میں بلڈ پریشر والوں کے بتاؤں گی. تو پہلے جو لاسٹ کال جو ہم کو آیا تھا وہ ارتھرائٹس, جو ان کے نی میں جو پین ہے انہوں نے کہا ہے, تو اس کے لیے کالے چنے ہوتے ہیں, اب بلیک کیا بولتے ہیں اس کو, پیس, کالے چنے جو ہوتے ہیں, مجھے اس کا ورڈ نہیں آ رہا ہے, چک پیس جیسے ہوتے ہیں, پہلے بلیک پیس ہوتے ہیں, لیکن ٹن والے نہ لیں آپ کو بلیک جو کالے چنے ہیں وہ آپ دکانوں پہ مل جاتے. اس کو آپ کو جو ہے رات کو جیسے آپ نے 2 ٹیبل سپون آپ کو اس کو بھگانا ہے پانی کے اندر, گرم پانی میں بھگائے, کیونکہ یہاں کا ٹھنڈے پانی سے کوئی چیز جلدی سے اس کا جو اثر نہیں نظر آتی. تو نیم گرم پانی میں کالے چنے بھگو دے اور اس کو صبح کو آپ کو پی لینا ہے, اور اس کو پینا ہے. اگر آپ وہ چنوں کے ساتھ, مطلب آپ نے سوک کرنا ہے کالے چنوں کو, پھر صبح کو آپ کو پانی کے ساتھ اس کو چبا کے کھانا ہے. تو یہ جو جن کو آرتھرائٹس ہوتی ہے, اسپیشلی جو نی میں جو آرتھرائٹس ہوتی ہے, اس کے لیے کالے چنے بہت مفید ہوتے ہیں. آپ کالے چنوں کو بوائل کر کے اس کا سوپ بھی پی سکتے ہو, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے جسم کو بہت حد تک جو ہے جو آپ کی نی پین ہے اس میں بہت مدد کرے گا. تو کالے چنوں کا استعمال کرے, اور السی کا جو فلیک سیڈ ہوتی ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہو. گھٹنوں کے درد کے لیے, نی پین کے لیے سب سے بہترین ہے جن غذاؤں میں چکناہٹ ہوتی ہے, جس میں اللہ نے چکناہٹ دی, چاہے وہ
سفید دال ہوتی ہے جو ماش کی دال جسے کہتے ہیں، ارد دال کہتے ہیں، آپ اس کا استعمال اپنے جیسے آپ نے پروٹین کھانا ہے تو چکن کم کر کے آپ اس کو روزانہ استعمال کریں، بھنڈی کا استعمال کریں، اروی جو ہوتی ہے اس کا. تو یہ سب غذائیں ہیں جو آپ کے جو نی میں جو ربڑس ہوتے ہیں، جو چکناہٹ جو کم ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اس کا استعمال کریں. تو کالے چنے کا پانی آپ استعمال کریں، کوئی بھی فارم میں آپ کر سکتے. آپ اس کو بوائل کر کے روزانہ پیے، لیکن کچے چنے کھانا گرم پانی میں بھگو کر یہ بہت فائدہ پہنچاتا ہے آرتھرائٹس کے نی پین کے لیے. تو انشاءاللہ اس کا آپ استعمال کریں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے لیے لہسن کا استعمال آپ کر سکتے ہو. گارلک جو ہوتا ہے، گارلک کلو، روزانہ صبح کو اگر آپ نے خالی پیٹ ایک دانہ، ایک گارلک، صرف ایک پیس آپ اس میں سے نکال کے اگر کھائے روزانہ، اگر آپ چبا نہیں سکتے ہو تو پانی کے ساتھ اس کو نگل لیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ پہنچے گا بلڈ پریشر کے لیے. اچھا، جب بھی بلڈ پریشر ہائی ہو آپ کو جو ہے ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے. آپ کوشش کریں کہ اپنے پانی جو ہے نیم گرم ہو، ایک دم گرم نہیں، نیم گرم پانی کا استعمال کرے. بہت زیادہ برف کا پانی ہائی بلڈ پریشر کے ہوتے ہوئے پینا اور زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو، بعض لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو لوگ ٹھنڈا پانی پینے دیتے ہیں پیشنٹس کو. یہ بالکل نہ کرے. ٹھنڈے پانی سے ہے جو خون کا دوران اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے آگے چل کے بہت نقصان ہوتا ہے. تو کوشش کرے کہ نیم گرم کا پانی کا استعمال کرے. اس کے علاوہ جن کو بلڈ پریشر ہے وہ اپنے کھانے میں آلو کا استعمال کر سکتے ہیں. بوائلڈ کرا ہوا جو آلو آپ کھاتے ہیں، بہت سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. آلو کے استعمال سے بلڈ پریشر میں جو ہے کمی آتی ہے. تو جن کو بلڈ پریشر ہے وہ آلو کا روزانہ استعمال کر سکتے ہو، یا پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ کھائے. بوائلڈ آلو جو ہوتے ہیں وہ بہت فائدے ہوتے ہیں، اس کا استعمال کریں. اسی طرح چھوٹی الائچی، سینیمن اور گلاب، آپ گلاب کے پتے لے لیں یا سوکھے ہوئے پتے لے لیں تو اس کی آپ چائے بنا کے پی سکتے ہیں. یہ بھی بہت یہ سب چیزیں بلڈ پریشر کے لیے، اگر کسی کو بھی بلڈ پریشر ہے، اس چیز کا روزانہ استعمال انشاءاللہ آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرے گا. اچھا، یہ نسخے آپ پہ کب اثر کریں گے؟ جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرواتی ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ کو کب اثر کرے گی، جب آپ پرہیز بھی کرو گے ساتھ میں. اب آپ نے سوچا ہے کہ اب ہم نسخے کر رہے ہیں تو ہم تیل کھا لیں گے، ہم نمک بہت زیادہ کھا لیں گے، ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ جن چیزوں سے آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے آپ اس کو کم سے کم استعمال کریں، اور انشاءاللہ ان نسخوں کا استعمال زیادہ کریں. تو میں نے آپ کو لہسن بتایا، الائچی اور گلاب کا جو ہے قہوہ جو پانی ہے، جو چائے بنا کے آپ پی سکتے ہو، جیسے ہم سینیمن اور روز ٹی جیسے ہوتی وہ پی سکتے ہو. گھر میں الائچی ہوتی ہے اور میرے خیال اور چھوٹی الائچی کا استعمال بول رہی ہوں میں، گرین والی چھوٹی الائچی. سینیمن نہیں ہے، میں انگلش میں کچھ بولتے میں بھول گئی، سوری، مکس ہو گیا ہے. تو چھوٹی الائچی، گرین کارڈمن، آئی تھنک گرین کارڈمن، سوری دالچینی نہیں ہے، گرین کارڈمن اور گلاب، اس کا آپ کو قہوہ بنا کے پینا ہے، چائے بنا کے پینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سوتے وقت روز رات کو اگر زیرے کا جیسے بھنا ہوا زیرے کو آپ کو کوٹ لے اور اس کو آپ ایسے رات کو کھائیں اور اس کے اوپر پانی پی لیں، یہ بھی بہت فائدہ ہے. تو بلڈ پریشر کے لیے میں نے 3 سے 4 بتائی ہے. انشاءاللہ اس چیز کا استعمال کریں آپ، انشاءاللہ آپ کے بلڈ پریشر میں بہت کمی آئے گی. اور درد کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ، اور اس کو کنٹینیو کریں آپ. کم سے کم جو یہ نسخے ہوتے ہیں اس کو آپ کم سے کم 15 دن تک کریں. کوشش کریں کہ یہ آپ اپنی زندگی میں روز اس کو استعمال کریں. جیسے روز صبح اور جو آرتھرائٹس والے ہیں، جن کو کسی بھی قسم کی آرتھرائٹس ہے، ان کے لیے اولیو آئل بہت فائدہ مند ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بار بار کہتی ہوں کیونکہ یہ چیز آزمائی ہوئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور بہت فائدہ ملا ہے آرتھرائٹس والوں کو بھی، اور جن کو پین ہوتا ہے آرتھرائٹس کا اسپیشلی، ان کے لیے اولیو آئل کا روزانہ صبح کو خالی پیٹ استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے ماشاءاللہ، اور بہت فرق پڑتا ہے. تو اس کا استعمال کریں آپ اپنی زندگی میں. اور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے کال کیا اس کے لیے. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شو اب لائیو ہر ہفتے ٹیوزڈے کو انشاءاللہ 2 PM کو شروع ہوتا ہے، 5:02 کو کچھ شروع ہوتا ہے انشاءاللہ. تو ہر ٹیوزڈے ہمارا جو شو ہے وہ لائیو ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے گھر میں
استعمال کی جانے والی چیز، فروٹس اور سبزیاں یا پھر ہربز ہو جائے، جڑی بوٹیاں ہو جائے، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہر ایک چیز کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں دین کے اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے انشاءاللہ میں جو ہوں آپ کو نسخے بتاؤں انشاءاللہ، اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ملے اور ہم سب کو بھی فائدہ ملے۔ تو ہمارے شو جو ہے وہ ختم ہونے پر آ گیا ہے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں جو چیز ہم نے بتائی ہے وہ چیز کا آپ استعمال کریں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ان نسخوں کا استعمال کر کے اگر آپ کی طبیعت میں سدھار آتی ہے تو آپ ہمیں پلیز کال کر کے بتائیں انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کا جو ہے جو یقین ہے وہ بڑھے ہمارے طب نبی کو لے کر اور ہمارے گھریلو نسخوں کو لے کر، ہماری دعاؤں کو لے کے انشاءاللہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کا ذکر کرے، تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ یقین کی جو کمی ہے انشاءاللہ وہ بہت زیادہ ہو جائے اور ہر کوئی اس کا استعمال کرے۔ تو اپنی دعاؤں میں آپ ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔